نیچے ایک تفصیلی اور جامع تحریر پیش کی جا رہی ہے جو رمضان کے بعد عبادات میں تسلسل برقرار رکھنے کے مختلف پہلوؤں طریقوں اور حکمت عملیوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ تعارف: رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں روحانی پاکیزگی، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور نیک اعمال کی عادتیں نہایت خوبصورتی سے ابھرتی ہیں، لیکن رمضان کے اختتام کے بعد جب روزمرہ کی مصروفیات اور دنیاوی ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو عبادات میں اس تسلسل کو برقرار رکھنا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ یہ مضمون ان اسباب اور عوامل کو بیان کرتا ہے جو رمضان کی روحانیت کو سال بھر برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہاں ہم عبادت کی اہمیت، روحانی تجربات کو معمول زندگی میں ضم کرنے کے طریقے اور عملی حکمت عملیاں بیان کریں گے جن سے آپ اپنی روحانیت کو جاری رکھ سکیں گے۔ رمضان کی روحانی تعلیمات کی قدر و قیمت: رمضان میں روزہ نہ صرف کھانے پینے سے اجتناب کا ذریعہ ہے بلکہ یہ خود احتسابی، صبر، شکرگزاری اور تقوی کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے کے دوران ہم نے اپنی عبادات میں خاص توجہ دی، اذکار اور دعاؤں میں اضافہ کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کیا۔ اس روحانی ماحول کی یادداشت اور ذاتی تجربے کو برقرار رکھنا رمضان کے بعد بھی نہایت ضروری ہے۔ روحانی تجربات: رمضان کے دوران ہونے والے روحانی تجربات جیسے کہ تراویح کی نماز، افطار کے وقت کی سماجی رابطہ کاری اور قرآن مجید کی تلاوت آپ کے دل و دماغ پر گہرے نقوش چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ تجربات آپ کی روحانی زندگی کا حصہ ہیں اور ان کو دہرانے کی کوشش آپ کو ایک متعدل اور پائیدار روحانی فضا فراہم کرے گی۔ صبر اور شکرگزاری: روزے کے دوران صبر اور شکرگزاری کی عادت قائم ہوتی ہے۔ رمضان میں یہ دونوں صفات مضبوط ہوتی اور رمضان کے بعد بھی ان کو زندہ رکھنا آپ کو مشکلات کا مقابلہ کرنے اور زندگی کی چھوٹی خوشیوں کا شکر ادا کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ عبادات کے تسلسل کے لیے واضح مقاصد اور منصوبہ بندی: عبادات میں تسلسل قائم رکھنے کے لیے ایک واضح منصوبہ بندی اور مقاصد کا تعین کرنا بے حد ضروری ہے۔ رمضان کے بعد اکثر ہم اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں روزانہ کی عبادات کس طرح جاری رکھنی ہے۔ یہ چند تجاویز آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی فراہم کریں گی۔ مختصر مدت کے مقاصد: سب سے پہلے اپنے روزانہ کے معمولات میں عبادات کے لیے مختصر مدت کے مقاصد طے کریں۔ مثلاً روزانہ 5 وقت کی نماز کی پابندی، ہر روز قرآن کی 1 پارہ کی تلاوت، اذکار اور دعاؤں کی ادائیگی وغیرہ۔ اس سے آپ کا عزم مضبوط ہوگا اور تسلسل برقرار رہے گا۔ طول مدتی منصوبہ: ایک طویل مدتی منصوبہ بنائیں جس میں ماہانہ سے ماہی اہداف شامل ہوں۔ مثلاً ہر ماہ قرآن کا ایک حصہ یاد کرنے کا منصوبہ، کسی نیکی کی عادت کو پوری طرح اپنانے کا ارادہ۔ اس طرح کی منصوبہ بندی آپ کے ایمان کو مزید تقویت بخشے۔ ریکارڈ رکھنا: اپنی عبادات اور روحانی ترقی کا ایک جرنل نوٹ بک رکھیں جس میں آپ اپنی نمازوں کی پابندی، تلاوت، دعا اور دیگر عبادات کے بارے میں روزانہ نوٹس لکھتے جائیں۔ یہ ریکارڈ آپ کو اپنے اہداف کی تکمیل کا احساس دلاتا ہے اور اگر کبھی تسلسل میں خلل آئے تو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ 3 معمولات میں عبادت کو شامل کرنا: رمضان کے بعد اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے عبادات کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کرنا نہایت اہم ہے۔ مندرجہ ذیل نکات آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ نماز کی پابندی: 5 وقت کی نماز کو وقت پر ادا کرنا بنیادی عبادت ہے۔ اپنے تمام دن کا آغاز اور نماز کے ساتھ کرنے کی عادت ڈالیں۔ نماز کی اہمیت کو ذہن نشین کرتے ہوئے خاص طور پر صبح کی نماز کی افادیت پر غور کریں کیونکہ یہ دن بھر کی توانائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تلاوت: رمضان کے دوران قرآن کی تلاوت کا سلسلہ بہت باقاعدہ ہوتا ہے۔ اس روٹین کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت کا وقت مقرر کر، چاہیے 1 صفحے ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے روحانی تازگی اور حکمت حاصل ہوگی۔ اذکار اور دعا: صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں کی ادائیگی نہ صرف روح کو سکون دیتی ہے بلکہ اللہ سے تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ اپنے دن کی شروعات دعا سے کریں اور رات کے وقت شکرگزاری اور دعاؤں کے ساتھ دن کا اختتام کریں۔ نفسیاتی اور روحانی مراقبہ: عبادت کے علاوہ روحانی مراقبہ اور غور و فکر کو بھی اپنی روٹین میں شامل کر، اسی کے فکری مراقبہ، اپنے اعمال کا احتساب اور اللہ سے معافی اور رہنمائی کی دعا کرنا۔ 4 دن بھر کی منظم ترتیب اور وقت کی پابندی: رمضان میں ہم اکثر اپنی عبادات اور تراویح کی ادائیگی کے لیے خاص وقت نکالتے ہیں۔ رمضان کے بعد بھی اسی ترتیب کو برقرار رکھنا کامیابی کی کلید ہے۔ ٹائم ٹیبل بنائیں: اپنے دن کی شروعات ایک ٹائم ٹیبل کے
ساتھ کریں جس میں نمازوں قرآن کی تلاوت اذکار اور دیگر عبادات کے اوقات شامل ہوں۔ ٹائم ٹیبل بنانے سے آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ آپ اپنی عبادات کے لیے وقت نکال رہے اسمارٹ فون اور الارم کا استعمال۔ آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اپنے دن کے شیڈول کو منظم کر سکتے ہیں۔ موبائل الارمز، کیلنڈر نوٹسز اور ایپلیکیشنز کی مدد سے اپنی عبادات کو یاد دہانی بنائیں اور اپنی روٹین میں شامل کرو۔ وقفی اور ریفریشمنٹ، عبادات کے دوران وقفے لینا نہ بھولیں۔ وقفے کے دوران اپنی روح کو تازہ دم کریں، دعا کریں، قرآن کی تلاوت پر نظر ثانی کریں۔ یہ عادت آپ کو دن بھر متحرک رکھے گی۔ 5 روحانی ماحول کی تخلیق، انسان کی روحانی کامیابی پر اس کے ماحول کا بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد ایک ایسا ماحول تشکیل دیں جو عبادت اور روحانیت کو فروغ دے۔ خاندان کا تعاون، اپنے خاندان کے افراد کو بھی اپنی عبادات میں شامل کریں۔ ایک مشترکہ عبادتی ماحول جیسے کہ خاندان کے ساتھ مل کر قرآن کی تلاوت، نماز کی جماعتیں آپ کو مضبوط روحانی رابطے فراہم کرتے ہیں اور تسلسل میں مدد کرتے ہیں۔ دوست اور کمیونٹی، ایسی عبادت گاہیں مذہبی گروپس سے رابطہ کریں جہاں آپ کا روحانی ہم سفر ہو۔ چرچ، مسجد، دیگر مذہبی اجتماعات میں شرکت نہ صرف آپ کو مزید معلومات فراہم کرتی ہے بلکہ آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے۔ روحانی کتابیں اور لیکچرز، مستند اسلامی لیکچرز، دینی کتابیں اور مطبوعات سے اپنی معلومات کو تازہ کریں۔ یہ مواد آپ کو نئے انداز اور نقطہ نظر سے روشنی فراہم کر سکتا ہے کہ کیسے ایک فعال اور مسلسل روحانی زندگی گزاری جائے۔ 6 خود احتسابی اور عزم میں پختگی، رمضان کی روشنی میں جو تبدیلیاں آپ نے دیکھی ہیں انہیں برقرار رکھنے کے لیے خود احتسابی اور عزم کی ضرورت ہے۔ روزانہ خود احتسابی، روزانہ اپنے اعمال کا حساب کتاب رکھیں۔ دن کے آخر میں یہ سوچیں کہ کون سی عبادات میں کمی رہی اور کس شعبہ میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ یہ عادت آپ کو مسلسل اپنے اہداف کی جانب لے جائے گی۔ عزم اور ارادے کی مضبوطی، اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ عبادات اور اللہ کے قریب رہنا آپ کی زندگی کا اہم حصہ۔ عزم اور ارادہ رکھنے سے آپ ہر روز نئی قوت حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر جب دنیاوی مشغولیات اور ذمہ داریاں بڑھ جائیں۔ موٹیویشنل کہانیاں اور واقعات، اسلامی تاریخ اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں۔ ان کی آبادی اور اللہ سے محبت کی کہانیاں آپ کے لیے ایک مشل راہ ثابت ہو سکتی ہیں اور آپ کو اپنی عبادتی زندگی میں مزید مستقل مزاجی کی تحریک دیتی ہیں۔ 7 روحانی جدت اور جدید ذرائع کا استعمال، آج کے ڈیجیٹل دور میں اسلامی مواد، ویڈیوز، سوشل میڈیا گروپس اور دیگر عصری ذرائع کی مدد سے عبادات میں تسلسل برقرار رکھنے کے لیے نئی ٹیکنالوجیز بھی موجود ہیں۔ اسلامی ایپس، مختلف اسلامی ایپلیکیشنز دستیاب ہیں جو نماز کے اوقات، اذکار، قرآن تلاوت اور دعاؤں کی یاد دہانیاں فراہم کرتی ہیں۔ یہ ایپس آپ کو عبادات کو معمول بنانے میں مدد دیتی ہیں اور جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہنے کا ذریعہ بنتی۔ ویڈیوز اور لیکچرز، یوٹیوب اور دیگر سٹریمنگ پلیٹ فارمز پر معروف علماء اور اسلامی مبلغین کے ویڈیوز دیکھیں۔ ان سے نہ صرف مذہبی علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ان کی روحانی باتیں آپ کو روزمرہ کی زندگی میں بھی متحرک رکھتی ہیں۔ سوشل میڈیا اور آن لائن کمیونٹی، آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمان ایک دوسرے سے مربوط رہتے۔ اسلام گروپس، فورمز اور پیجز جیسے فیس بک، انسٹاگرام پر تعلیمی مواد شیئر کریں اور لوگوں سے تجربات اور سفارشات حاصل کریں۔ اس طرح آپ کو ایک مثبت اور حوصلہ افزا کمیونٹی کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے۔ 8 عبادات کے منفرد پہلو اور روحانی عادات، رمضان کے بعد عبادات کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے بعض خصوصی عادات اور منفرد پہلو بھی اپنائے جا سکتے ہیں۔ دعا اور توبہ کا سلسلہ، ہر نماز کے بعد دن کے کسی بھی خاص حصے میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ سے نیکی کی دعا کریں۔ یہ عمل نہ صرف آپ کے دل کو راحت پہنچاتا ہے بلکہ خدا کے قریب ہونے کی علامت بھی ہے۔ ذکر الہی کی عادت، چاہے وہ صبح کا اذکار ہو یا رات کی تسبیحات، اللہ کا ذکر ہمیشہ آپ کو روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر اللہ سے حوصلہ اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو اپنی عبادتی زندگی میں مستقل مزاجی سے دیکھنے کا احساس ہوتا ہے۔ اسلامی مطالعہ، دینی کتب اور سیرت النبی کی کتابوں کا مطالعہ بھی ایک اہم عنصر ہے۔ اس طرح آپ کو اپنے ایمان کی گہرائیوں کا احساس ہوتا ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ہدایت ملتی ہے۔
مطالعہ کے دوران اپنے نئے پہلو تلاش کریں جو آپ کی عبادات اور روحانی تجربات کو نکیر روحان ریٹریٹ اگر ممکن ہو تو کچھ دن اپنے روزمرہ کے معمولات سے دور رہ کر روحانی ریٹریٹ عزلت کا اہتمام کرا آپ کو اپنے اندر جھانکنے اور اللہ سے وابستگی کو محسوس کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے نہ دنیاوی مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ رمضان کے بعد دنیا کی مصروفیات اور دیگر ذمہ داریاں اکثر عبادات کے تسلسل میں خلل ڈال سکتی ہیں اس صورت میں آپ کو منظم طریقے سے اپنے وقت اور توانائی کو تقسیم کرنا ہوگا وقت کی تنظیم اپنے روزمرہ کے کاموں اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن پیدا کریں کام کے دوران مختصر وقفے لیں جن میں آپ مختصر عبادات اذکار کر سکیں اس سے آپ کا ذہن تازہ رہے گا اور عبادتی جذبہ برقرار رہے گا خود کو معاف کرنا اگر کبھی کبھی آپ اپنی عبادات میں تسلسل برقرار نہ رکھ سکیں تو اپنے آپ کو سختی سے نہ ڈانٹانسان غلطیوں سے سیکھتا ہے خود احتسابی اور مثبت رویہ اپنانے سے آپ دوبارہ بہترین کارکردگی دکھا سکیں گے روحانی دوستوں کا ساتھ ایسے دوست اساتھی تلاش کریں جو آپ کی طرح عبادات میں دلچسپی رکھتے ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر سکیں جماعت میں عبادت کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے اور یہ آپ کو وقت پر یاد دلاتا ہے کہ آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے روحانی نشوونما اور استقامت کے فوا نیچے ایک تفصیلی اور جامع